दौलत को खींच कर लाने वाली सूरत पढ़ते ही घर में दौलत का सैलाब आ जाएगा। इस वजीफे ने मुझे करोड़पति बना दिया है। 70 करोड़ सिर्फ एक दिन में मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन इकराम, ये वो तस्बीह है जिसको जितनी बार पढ़ो उतनी दौलत करोड़ों अरबों फौरन हाथ में आ जाते हैं। मैं इसे पढ़ता हूँ, फौरन दौलत हाथ में आ जाती है। आज जिस तस्बीह के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ये तस्बीह जितनी बार पढ़ोगे अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको उतनी दौलत अता फरमाएगा। जैसे जैसे आप तस्बीह के दानों को पढ़ते जाओगे वैसे वैसे इंशाअल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। साथ साथ आपका रिज्क बढ़ना शुरू हो जाएगा और इसके साथ आपकी दौलत में इजाफा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज की तस्बीह बहुत ही ज्यादा खास है, बहुत ही ज्यादा मुजर्रिब है। ये कलिमात कौन से हैं इस तस्बीह के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये तस्बीह सीधा औलिया इकराम से बुजुर्गान दीन तक पहुंची और बुजुर्गान दीन ने इसे बहुत ज्यादा आजमाया। जब भी कोई परेशान शख्स बुजुर्गान दीन के पास जाता तो उसे बुजुर्गान दीन हमेशा यही तस्बीह पढ़ने का कहते और उनकी फौरन रिज्क की तमाम परेशानियां, मसाइल और उनकी जिंदगियों में जो भी मरहूमियां, तंगदस्तियां आती थी वो अल्लाह के फजलो करम से और इस तस्बीह की बदौलत हल हो जाती। लिहाजा इस तस्बीह को आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना। नाज़रीन इकराम, मेरी बहुत सारी बहनें और मेरे प्यारे भाई ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें कोई आसान सा अमल बताया जाए जिससे फटाफट हमारा काम हो जाए, फौरन हमें उसके नताइज मिलना शुरू हो जाए, हमारे रिज्क, माल और दौलत में इजाफा हो जाए। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज जो तस्बीह मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस तस्बीह को आपने किसी भी वक्त उठते बैठते चलते फिरते बावजू हालत में ये तस्बीह पढ़ना शुरू हो जाए, यानी कि जब चाहे आप इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपने ये वजीफा मुकम्मल कर लिया उसके बाद आपके माली हालात दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे। फिर अचानक अल्लाह रब्बुल इज्जत की कोई दोबारा आप पर आजमाइश आ गई और आपके माली हालात अगर दोबारा खराब हो गए तो आप फौरन इस तस्बीह को दाएं हाथ में पकड़कर पढ़ना शुरू हो जाएं। मुझे यकीन है कि उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इस माली परेशानी से निकाल देंगे और उसकी वजह इंशाअल्लाह आपके घर में खुशियां होंगी कि इंतहाई कशीदा हालात हो, आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो आप अपने इस भाई की ये बताई हुई तस्बीह लाजमी पढ़ लें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने गैब के खजानों से आपकी मदद फरमाएगा। ये वजीफा करने से पहले आप दो बातों का ख्याल रखें। पहली बात ये कि आपने 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए आपने 5 वक्त की नमाज लाजमी पढ़नी है। और दूसरा ये कि आपने हर बात में अल्लाह पर तवक्कल करना है, अल्लाह पे भरोसा रखना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि इंसान किसी बात पर जैसा गुमान रखता है मैं उसके साथ वैसा ही मामला कर देता हूँ। लिहाजा आप अच्छा सोचें, आप ये सोचें कि अल्लाह पाक आपको ज़रूर रिस्क देगा, तो आप खुद महसूस करेंगे कि अल्लाह पाक आपको बेहतरीन रिस्क दे रहा है। अगर आज आप हमारे बताए हुए तरीके कार के मुताबिक ये तस्बीह पढ़ना शुरू हो जाती हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके हाथ में तस्बीह नहीं लगी बल्कि कोई आला दीन का चराग लग गया है जिसे आपने जूं ही रगड़ा उससे दौलत आना शुरू हो गई। इस तस्बीह के बारे में बुजुर्गान दीन कहते हैं कि जो शख्स इस तस्बीह को दिल के साथ पढ़ता है उसके साथ भी ऐसा ही खूबसूरत मामला होता है। नाज़रीन इकराम, एक बहुत ईमान अफरोज वाकया आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लाजमी सुनिएगा। एक नेक परहेजगार शख्स मिस्र पहुंचा। वहां उसने एक लोहार को देखा, वो अपने हाथों से पकड़कर सुर्ख और दहकता हुआ लोहा आग की भट्टी से निकाल रहा है, मगर आग की हरारत और गर्मी का उस पर कोई असर नहीं था। उस शख्स ने अपने दिल में कहा कि ये तो कोई बहुत ही पहुंचा हुआ और परहेजगार आदमी मालूम होता है। उस लोहार के पास गया, सलाम किया और कहने लगा, तुम्हें कसम है उस खुदा की जिसने तुम्हें ये करामत अता की है, मेरे हक में कोई दुआ करो। लोहार ने जैसे ही ये बातें सुनी उस पर गिरिया तारी हो गया और कहने लगा, मेरे बारे में जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। मैं ना तो कोई मुत्तकी हूँ और ना ही सालिहीन में से मेरा शुमार होता है। आने वाले शख्स ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है, इस तरह का काम अल्लाह के नेक बंदों के सिवा कोई और नहीं कर सकता। उसने जवाब दिया, ठीक कहते हो,
مگر میرا ہاتھ ایسا، اس کی کچھ اور وجہ ہے۔ آنے والے شخص نے جب زیادہ اصرار کیا تو لوہار نے کہا، ایک دن میں اسی دکان میں کام کر رہا تھا، ایک بہت ہی حسین و خوش اندام عورت کے اس سے پہلے اتنی خوبصورت عورت کہیں نہیں دیکھی تھی، میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں بہت ہی غریب اور مفلس ہوں۔ میں اس کو دیکھتے ہی اس کا عاشق ہو گیا اور اس کے حسن میں گرفتار ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تو میرے ساتھ ہم بستر ہو جائے تو میں تیری ہر ضرورت پوری کر دوں گا۔ یہ سن کر اس عورت کا پورا جسم لرز اٹھا اور اس پر ایک بہت ہی عجیب غریب کیفیت طاری ہو گئی۔ کہنے لگی، اے مرد، خدا سے ڈر، میں اس قماش کی عورت نہیں ہوں۔ اس کے جواب میں نے کہا، ٹھیک ہے، اٹھ اور یہاں سے کہیں اور کا راستہ دیکھ۔ وہ عورت چلی گئی، مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ دوبارہ واپس آئی اور کہنے لگی، غربت تنگ دستی مجھے مار ڈال رہی ہے اور اسی چیز نے مجھے مجبور کر دیا کہ تیری خواہش پر ہاں بھر لوں۔ پھر میں نے دکان بند کی اور اس کو لے کر اپنے گھر پہنچا۔ جب میں گھر کے کمرے میں داخل ہوا تو میں کمرے کے دروازے کو اندر سے تالا لگانے لگا۔ عورت نے پوچھا، کیوں تالا لگا رہے ہو؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا، کہیں کوئی آ نہ جائے اور پھر میری عزت چلی جائے۔ عورت نے کہا، اگر ایسا ہے تو خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ جب میں اس کے جسم کے قریب ہوا، دیکھا کہ اس کا جسم اس طرح سے لرز رہا تھا جیسے باد بہاری کی زد میں آ کر بید کے خشک پتے ہلتے ہیں، اور اس کی آنکھوں سے آنسو کی چھڑی لگی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تو یہاں کس سے ڈر رہی ہے؟ اس نے کہا، اس وقت خدا ہم دونوں کو دیکھ رہا ہے تو میں کیوں خوف نہ کھاؤں؟ اس عورت نے بہت ہی گڑ گڑا کر کہا، اے مرد، اگر مجھے چھوڑ دے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ خداوند عالم تیرے جسم کو دنیا آخرت دونوں جہان میں آگ کے شعلوں میں نہیں جلائے گا۔ اس التجا اور چہرے پر بہتے ہوئے آنسو مجھ پر اثر کر گئے۔ میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا اور اس کی جو ضرورت تھی وہ بھی پوری کر دی۔ وہ عورت خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ گئی۔ اسی رات میں نے خواب میں دیکھا ایک بزرگ خاتون جن کے سر پر یاقوت کا چمکتا ہوا تاج ہے، مجھ سے کہہ رہی ہے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہے؟ بزرگ خاتون نے کہا، میں اسی ضرورت مند اور محتاج لڑکی کی ماں ہوں کہ جس کی غربت کھینچ کر تمہارے پاس لائی تھی، لیکن خوف خدا کی وجہ سے تم نے اسے چھوڑ دیا۔ اب میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ دنیا آخرت میں تمہیں آگ سے محفوظ رکھے۔ محترم ناظرین، اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ پھر اس کے بعد آپ ایک تسبیح الحمدللہ یا رب، الحمدللہ یا رب شب میں یا صبح کے وقت پڑھ لیں۔ ایک تسبیح آپ شام کے وقت پڑھ لیں اور ایک تسبیح آپ رات سونے سے پہلے پڑھ لیں۔ تسبیح کے دانے پر آپ نے الحمدللہ یا رب، الحمدللہ یا رب، تسبیح کے ہر ایک دانے پر اپنے ہاتھ کی انگلی دانے پہ رکھ کر آپ نے الحمدللہ یا رب، الحمدللہ یا رب پڑھ لینا ہے۔ یا آپ ترتیب اس طرح بنا لیں کہ ایک تسبیح 100 دانوں والی آپ صبح کے وقت، ایک تسبیح دوپہر کے وقت اور ایک تسبیح مغرب کی نماز کے بعد آپ پڑھ لیں، جیسے آپ کو آسانی لگے۔ لیکن آپ نے ایک دن میں 3 تسبیحات لازمی پڑھنی ہے، اور یہ تسبیح پڑھنے سے پہلے آپ نے 41 مرتبہ سورۃ اخلاص لازمی پڑھنی ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ تسبیح نہیں بلکہ دولت کا خزانہ ہے۔ اس کو اگر آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ساتھ میں 5 گانا نماز کی پابندی شروع کر دیتے ہیں اور اچھا گمان کرتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے گھر میں کیسے خوشحالی آئے گی۔ میں بہت سارے ایسے بہن بھائیوں کو جانتا ہوں جن کو میں نے الحمدللہ یا رب، الحمدللہ یا رب کی تسبیح کے بارے میں بتایا۔ یہ میری خود آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، بلکہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں میں نے اسے راہ سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ پہلے ان کے کچے مکانات تھی، اتنی غربت تھی کہ آگے پیچھے 4 دیواری تک نہیں تھی۔ اب وہاں سے گزر ہوا تو وہاں پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے عالی شان محل کھڑا ہے۔ یاد رہے کہ انسان عالی شان محل، عالی شان گھر اس وقت بناتا ہے جب اس کی روٹی کے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور اس کے پاس زیادہ پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ اس پیسے سے خوبصورت گھر بھی تعمیر کرتا ہے۔ میں بہت سارے ایسے بہن بھائیوں کو بھی جانتا ہوں جو اپنی زندگیوں سے اکتا چکے ہیں۔ ان کے پاس اگر آپ صرف اور صرف 5 منٹ بیٹھ جائیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا، اے اللہ میں کہاں آ گیا ہوں،
اے اللہ اس بندے کے حالات درست کر دے۔ لیکن جب ان لوگوں کو آپ تسبیح پڑھنے کا بولیں گے تو وہ آپ کو بالکل سیدھا جواب دیں گے کہ ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھ کے کیا کرنا ہے۔ ایسے لوگوں کے حالات اللہ کبھی نہیں سدھارتا، کیونکہ جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں، پھر ہمیں کلمے کے مطابق کلمے کے نیچے رہ کر اپنی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ میں ان بہن بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدارا پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ اللہ نے اپنے مخلوقات کے لیے پہلے سے رزق کی تقسیم کو یقینی بنایا۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی لازمی رزق عطا فرمائے گا۔ بس آپ اللہ پاک کو یاد کر کے دیکھیں، یہ تسبیح پڑھ کے دیکھیں، کوشش کریں کہ پورا دن آپ باوضو حالت میں رہیں تو آپ کے معاملات درست سمت گامزن ہو جائیں گے۔ اور میں آپ سے ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا، یہ آپ کے روزگار کے مسائل صرف آپ کے مسائل نہیں ہیں، بلکہ ہمارے اس معاشرے میں اب یہ ایک عام سی بات ہو چکی ہے۔ یہ پریشانی صرف آپ ہی کی نہیں بلکہ ہر دوسرے بندے کی ساتھ یہی پریشانی لاحق ہو چکی ہے۔ ہر بندہ اب اسی سوچ کا شکار ہو چکا ہے کہ آیا کہ وہ اپنے گھر کے اخراجات کیسے پورے کرے گا۔ یہ مہنگائی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اللہ کو یاد کیا جائے، مانگا جائے، تو آپ کے معاملات انشاءاللہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ کا ایک جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی آپ اللہ سے مانگیں۔ آپ اپنی ہر پریشانی، ہر مصیبت، رنج و غم میں جو بھی آپ کی زندگی میں آتے ہیں، آپ اللہ پاک سے مشاورت کرنے والے بن جائیں، تو پھر دیکھیں کہ آپ کے بیڑے کیسے پار ہوتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت آپ کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیتا ہے اور آپ کی ساری تکالیف، الجھنیں، پریشانیاں حل فرما کر آپ کی زندگیوں میں خوشیاں پیدا کر دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، جس تسبیح کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا، اس تسبیح کو آپ کم از کم 7 دن لگاتار کر لیں۔ یقین کریں 7 دنوں میں ہی انشاءاللہ آپ کے روزگار کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ 7 دنوں میں آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، میری بہنوں نے بھی پابندی کرنی ہے اور میرے بھائیوں نے بھی پابندی کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے مسائل ضرور حل ہو جائیں گے۔ اور یہ نہیں کہ آپ نے نماز صرف 7 دن ادا کرنی ہے، بلکہ آپ کوشش کریں کہ آپ پوری زندگی نماز کو قائم کریں۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو یہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو سکے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ محترم ناظرین اکرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھ دیں۔